علیمہ خان بشرا بی بی علیمہ خان نورین خان نیازی اور اس کی بہن ڈاکٹر عصمہ صاحبہ کو رات گیا تک پولیس کی جانب سے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، ٹھنڈا پانی پھینکا گیا، ٹانگوں کے بل روڈ کے اوپر گھسیٹا گیا. لیکن راولپنڈی اور اسلام آباد سے 10 گھنٹے وہاں پہ وہ پروٹیسٹ کرتے رہے، لیکن یہاں سے کوئی عہدیدار نہیں پہنچا. کیا وجہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لائرز ہوں، کارکن ہوں، عہدیداران ہوں، مکمل غائب تھے. کیا وجہ ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے جی. آج بھی ہم سارے کھڑے ہیں، انہی کے لیے کھڑے ہیں، انہی کی وجہ سے جو ان کے ساتھ میل ہینڈلنگ ہوئی ہے اس کے لیے کھڑے ہیں. سلمان راج صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. کل بھی آپ نے دن کو دیکھا کہ ہمارے جو پارلیمنٹرینس ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا یہاں پر، اور آج بھی ہم اسی حوالے سے جو ہے سپریم کورٹ میں آئے تھے، اور ابھی 1 بجے ہماری اسی حوالے سے جو ہے پورا ایک پریس کانفرنس جو ہے اور اس پر لائے عمل جو ہے وہ KP ہاؤس سے ہوگا. تو جو میل ہینڈلنگ ہوئی، پتہ آپ کو رات کو وہ پچھلے لیٹ آورز میں کی اور بڑی زیادتی کی اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ. زیادتی تو یہ کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس حد تک چلے گئے یہ کہ انہوں نے بزرگ خواتین جو 70 سال جن کی عمر ہے ان سے بھی زیادہ ہیں، ان کے ساتھ ایسے برتاؤ کیا، واٹر کینن پھینکے گئے، گھسیٹا گیا، بالوں سے پکڑا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس فاشسٹ حکومت کی جو ہے یہ تو ان کی شخصیاں بن چکی ہیں. اب تو یہ ان کے میں کہتا ہوں گھٹی میں ڈل چکی ہیں، اور یہ زیادتی در زیادتی کرتے چلے جا رہے ہیں جس کا کوئی ازالہ نہیں. اور یہ انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ جواب دہ ہوں گے یہ. اچھا، اور اس کے علاوہ جہاں تک پارٹی کی بات ہے، سارے کے سارے لوگ، سارے کی ساری قیادت، سارے کی ساری عوام، سارے کے سارے جتنے بھی ورکرز ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، سارے کے سارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کنڈیم کر رہے ہیں اس کو، اور جتنا جن کی کیپیسٹی ہے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. اچھا علی بخاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کر پوری تسکین نہیں ہو پا رہی کہ ان کی بہنوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. کیا عمران خان سے جو سسٹم کی لڑائی ہے وہ تو عمران خان بھگت رہے ہیں، تو عمران خان کی گرفتاری کے بعد بھی سسٹم کو تسکین نہیں پہنچ رہی؟ دیکھو یار، یہ سسٹم کچھ لوگوں پر محیط ہے، اور اس سو کارڈ سسٹم نے جو اصل 25 کروڑ عوام کا سسٹم تھا وہ تباہ کر کے رکھ دیا، اور تباہی کے دھانے تک پہنچا دیا، بلکہ کر دیا تباہ. اب آپ کے عام انسان کو انصاف لینے کے لیے بھی کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی جہاں پر وہ اپنا انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنا جو ہے حق مانگ سکیں. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اس سسٹم کو خالی جھنجھوڑا نہیں ہے، اس سسٹم کو ننگا کیا ہے، اور اس طرح کیا ہے کہ ایک ایک بچے کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ سسٹم کیسے چل رہا تھا، کیسے چل رہا ہے، اور کیسے اس کو جو ہے توڑ موڑ کے اپنی مرضی کے تحت کیا گیا. تو یہ جو حکومت سو کارڈ بیٹھی ہے 17 سیٹوں والا، ان سے آپ اور کیا توقع کر سکتے ہیں گور؟ ان سے آپ یہی توقع کر سکتے ہیں جو انہوں نے کیا، کیونکہ نہ یہ عوامی سر، آپ حکومت کے اوپر بات کر رہے ہیں. حکومتی نمائندوں کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب اور نواز شریف صاحب نے قرآن پہ حلف دے دیا ہے کہ ہم نے کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا. آپ قرآن کے حلف کے اوپر یقین کر لیں گے؟ یار بات یہ ہے، ان کے اوپر ہم کیسے یقین کریں؟ انہوں نے کمیٹی بنائی، ملاقاتیں نہیں کرائیں، کچھ بھی نہیں کیا. چھوڑ دیں نا، باہر آ جائیں نا. اگر ان کو اتنا ہی زیادہ ان کی بات ہے اپنی دوبارہ چھوڑ دیں اقتدار، باہر آ جائیں، کہیں آگے ہم 17 سیٹوں سے جیتے ہوئے یار ہمیں جتایا گیا ہے، یہ اصل میں جو عمران خان جیتا ہے اس کے بندے جیتے ہیں. جب یہی نہیں کہیں گے تو ان کا کون سا حلف، کون سا کرانا؟ انہوں نے جو عہد اٹھایا 17 سیٹوں سے ہارنے کے بعد، وہ بھی تو قرآن پہ اٹھایا نا. جھوٹا حلف تو انہوں نے نہیں اٹھایا. جتنے لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو گورنمنٹ کے اندر، یہ کیا ہارے ہوئے نہیں تھے؟ انہوں نے کیا جو حلف اٹھایا سچا اٹھایا؟ سب کو پتہ جھوٹ بولا، تو ان کا جھوٹ سچ کیا ہے؟ ان کے لیے ان کا دین ایمان کیا رہ گیا؟ اسلام آباد بلدیاتی الیکشنوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، کیا PTI مقابلہ کرے گی؟ PTI ہر جگہ پہ کھڑی ہے جی، ہر جگہ مقابلہ کرے گی. اور آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں بھی جیسے انہوں نے اعلان کیا اور جو انہوں نے طریقہ کار بنایا، اس طریقہ کار کو دیکھ لیں آپ کیسے بنایا. صرف PTI کو جو ہے وہ دبانے کے لیے سارے کام ہو رہا ہے، لیکن PTI دب نہیں سکتی. PTI عوام کی جماعت ہے، عوام کی آواز ہے. سر، آپ اپنی سیٹیں تو بچا نہ سکے تو بلدیات میں کیسے بچ جائیں گے؟ ہم اپنی سیٹیں بچا نہ سکے، لیکن ہم اپنی سیٹوں کے لیے اور اپنے لوگوں کی ووٹوں کے لیے آج تک لڑ رہے ہیں، کھڑے ہیں. ہماری پٹیشن سے ہمارے ہی سیٹس کے اوپر جو ہے وہ جہانگیری صاحب جو ہیں رگڑے کا نشان بنے، اور ان کو جو ہے 3 دن میں انہوں نے فیصلہ کرنا تھا، اور ان کی ڈگریاں اور کہاں سے آ رہی ہیں. تو چھوڑا تو ہم نے بھی نہیں ہے. ہم آپ کے عوام کے ووٹوں کے محافظ کے لیے، تحفظ کے لیے ان کے محافظ ہیں، رہیں گے. خان صاحب کی امانت تھی، ان کو امانت کے لیے لڑ رہے ہیں، اور آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ابھی بھی انصاف کے متقاضی ہیں، اور آخری دم تک اپنی صلاحیتیں اور کوششیں انشاءاللہ اس پہ کارآمد رہیں گے، کاربند رہیں گے. اور باقی یہ بات ہے کہ جب کہتے ہیں نا واضح خلق کو نکارہ خدا سمجھے،
تو یہ سب نکارہ بچ چکا ہے. آپ دیکھیں گے بہت جلد ان کی چھٹی ہونی ہے. ان کو اس طرح بھاگنے بھی نہیں دینا. عوام نے 25 کروڑ عوام نے ان کو یہاں ہی رکھنا. اچھا علی بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ کل جو لاہور کے اندر آل وکلا کنونشنز انعقاد کیا گیا اور جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئینی عدالتوں سے بائیکاٹ رکھا جائے, ان کی فیملی سے بائیکاٹ رکھا جائے, ان کے سوشل فنکشن سے بائیکاٹ رکھا جائے, اور جن لوگوں کو استثناء کیا گیا ہے ان سے بھی بائیکاٹ, اور پھر ملک بھر میں جتنی بارز ہیں وہ پروٹیسٹ کی طرف بڑھ رہی ہیں. کالا کوٹ کب تک جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ 27ویں ترمیم, آئین کی بحالی, عدلیہ کی بحالی, ججز کی بحالی, ان تمام لوگوں کے لیے کب تک اکٹھا ہو رہا ہے, یا صرف یہی بار جو ہیں وہ 10-10 15-15 وکیل لے کر روڈز کے اوپر نکلیں گے, 15-20 سیکنڈ کی واک کر کے واپس اپنے چیمبرز میں چلے جایا کریں گے؟ دیکھو گو اور وکلا جو ہیں وہ کسٹڈین آف دی کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں, اور سب کو پتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. کانسٹیٹیوشن کی میت کو جو ہے تابوت میں ڈال دیا گیا, اور آخری کیل جو ہے وہ بھی ٹھونک دی گئی 27ویں ترمیم کر کے, 26ویں ترمیم کر کے, اور اب اگلی ترمیموں کی طرف آ رہے ہیں. تو جو پروفیشنل وکیل ہیں, جو پروفیشنل لوگ ہیں, جو لا سپرمیسی آف لا اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا پہ بلیو رکھتے ہیں, یار وہ تو بڑے سیدھے طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں. جو بکے ہیں, جنہوں نے پیسے لیے ہیں, جن کو باروں میں فنڈ دیے گئے ہیں, جو اپنے عہدیدارانوں کے ذریعے عمل درآمد کر رہے ہیں, نہ وہ پہلے بار کو جو ہے ریپرزینٹ کرتے تھے, نہ آج ریپرزینٹ کرتے ہیں. الیکشن لڑتے ہیں پیسے دے کے, دھاندلیاں کر کے, اور اس کے بعد اسلام آباد کی مثال سامنے ہے. آپ دیکھ لیں جا کے, لا منسٹری چیک کر لیجیے گا, 7 ارب روپیہ دیا گیا, اور اب عدالتیں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہو جا رہی ہیں. ایون اینڈ ادروائز ہم پاکستان اسلام آباد باغ کونسل سے پہلی دفعہ سیٹ بھی جیتے, اور پنڈی سے بھی ہم نے سیٹ جیتی. تو اس کے باوجود جو انہوں نے مال غنیمت سمجھ کر لوٹ مار کر کے جو انہوں نے سارے کا سارا بندر بانڈ بنائی ہوئی ہے, تقسیم کا طریقہ کار بنایا ہوا ہے, اس سے وکلا جو ہیں پروفیشنل وکلا, جینون وکلا جو رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں, وہ بکتے بھی نہیں. آپ کا کوئی کیس اگر آئینی عدالت میں آتا ہے تو بینگ پروفیشنل وکیل آپ آئینی عدالت میں پیش ہوں گے؟ دیکھیں جی, جو پارٹی کا فیصلہ ہے, جو وکلا کا فیصلہ ہے, ہم تو اس پہ سر تسلیم ہیں. تھینک یو سر. ایک شاہ محمود صاحب کے حوالے سے جو آپ کیونکہ آپ ان کے کیسز بھی دیکھ رہے ہیں, تو سر شاہ صاحب کے حوالے سے کیا خبر ہے؟ پی ٹی آئی کی کچھ ملاقاتیں شروع ہوئی, سلمان اکرم رضا صاحب نے ملاقات کی, فواد چودھری صاحب نے ملاقات کی, کیا کوئی بڑے لیول کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ اور شاہ صاحب کی وہاں سے چھوٹنے کے حوالے سے یا کوئی ضمانت, کوئی ان کی رہائی, کوئی ایسے معاملات ہیں سر؟ دیکھو یار, پہلی بات تو یہ شاہ صاحب بیمار ہیں, ان کا کل آپریشن ہوا ہے, کال بلیڈر کا آپریشن ہوا ہے, ہی از ان دی ہاسپٹل, اور وہ ابھی تک جو ہے ریکور نہیں کر سکے. کل کا آپریشن تھا ان کا. سو شاہ صاحب ایک بہت سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, بہت بڑی پرسنالٹی ہیں, اور انہوں نے خان صاحب کے ساتھ وفا کی مثال قائم کی. ان سے ملاقات کرنا بہت اچھی بات ہے, سب کو کرنی چاہیے, ہمارے جتنی لیڈرشپ ہے, اور کیونکہ سیزنڈ پولیٹیشین ہے, بڑے عرصے سے بڑے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, اپنا ایک وزن بھی رکھتے ہیں, وضع بھی رکھتے ہیں, سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں, اور ہمیشہ ایک بڑی معقول, مہذب اور سوجی گفتگو کرتے ہیں, اور عمران خان صاحب کے بہت ٹرسٹیبل بھی ہیں, اور انہوں نے ثابت کیا. تو شاہ صاحب جو ہیں وہ اوبیسلی ان کا پولیٹیکل ایک وزڈم بھی ہے, ویژن بھی ہے. اب انفارچونیٹلی ان کو خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی, اور بیماری کے باعث وہ شاید ابھی ان کو ٹریولنگ بھی نہیں ہو رہی. نہیں تو بہت سے کیسز میں وہ ان کی ٹرائل کے اندر چل رہا ہے پنڈی میں بھی, تو میں بھی وہ آتے ہیں, لیکن ابھی تک ٹرائل اسٹیج پہ پنڈی اور اسلام آباد میں شاہ صاحب کے جتنے کیسز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں ان میں سب میں بیل آؤٹ ہے یا ایکویٹل ہو چکے ہیں, اور جو پنجاب میں کیسز ہیں ان میں سے بھی آلموسٹ سب میں اکثریت میں وہ بری ہو چکے ہیں یا ان کی بیلز ہیں. اب کچھ بیلز ان کی پینڈنگ ہیں جو پہ سنوائی نہیں ہو رہی. تو تیسرا سال سٹارٹ ہوا شاہ صاحب کو بھی, تو ہوپ فلی انشاءاللہ وہ بھی اگر انصاف کے تقاضے پورے ہوں پھر تو ود ان نو ٹائم انہوں نے باہر آنا ہے. لیکن خان صاحب کو بھی ود ان نو ٹائم باہر آنا ہے. ان کے اوپر بھی تو آپ جس دن ہائی کورٹ میں کیسز لگتے ہیں اس دن وہ بری ہوتے ہیں یا وہ جیل میں تھی. بشرا بی بھی جیل میں ہے, خان صاحب خود جیل میں ہیں, ان کے بھانجے جیل میں ہیں, ان کی بہنوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, تو یار یہ ایک ایسی تاریخ رقم کی جا رہی ہے جس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی. بہت شکریہ.